Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is on Lean Manufacturing and Just-in-Time Production Systems. In our last lecture, we initiated our discussion on this important concept of Lean Manufacturing as well as Just-in-Time Production Systems. We discovered and covered various important aspects of Lean Manufacturing Systems. We took some examples and applications of lean manufacturing systems in various organizations. We talked about the operational strategy part with respect to lean manufacturing systems. Today, our learning objectives are somewhat closely related to the earlier discussion. We'll first of all try to understand the characteristics of lean system. We would also try to understand the concept of lean systems in services side. We'll also try to cover certain operational benefits in lean systems. Then we would also try to focus our attention on the implementational issues. Then we'll shift our attention towards the just-in-time production systems. And for that, we need to first of all know what Kanban system is. And then we'll try to understand Kanban more closely by considering the single Kanban cart system. We'll also try to solve a simple example, and then we'll shift our focus of attention and discussion towards just-in-time production systems. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لین مینوفیکچرنگ سسٹمس کی اپلیکیشن اور ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. وی وڈ آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ آف لین سسٹمز ان دی سروسز سائڈ. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کچھ بات آپریشنل بینیفٹس کی بھی کریں. ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ لین امپلیمنٹیشن آف لین مینوفیکچرنگ سسٹمس فیسز سرٹن ہنڈرنسز، اور وہ جو ریزسٹنس آرگنائزیشنس کی طرف سے آتا ہے وہ کون کون سی ہیں. ویل آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف کانبان سسٹم. کانبان سسٹم اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا کسٹمر جنریٹنگ چینج ان دا سسٹم. کس طرح سے کسٹمر نے اگر ایک پروڈکٹ یا ایک سروس خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ سے وہ پروڈکٹ یا سروس حاصل کی، تو وہ ایک چینج لے کے آئے گا تمام کے تمام سسٹم کی مختلف فیزز آف پروڈکشن کے اوپر یا فیزز آف سروسز کے اوپر. تو اس کو ہم دیکھیں گے. اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو سالو ایز آلویز این ایگزامپل ریلیٹنگ ٹو دا پاکستانی انوائرمنٹ. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جسٹ ان ٹائم پروڈکشن سسٹمس کو زیادہ کلوزلی ٹیک اپ کریں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ لین سسٹم کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اگر آپ کو اپنے لاسٹ لیکچر کی ڈسکشن یاد ہو تو ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہم لین سسٹمس کے بارے میں یہ بتائیں کہ جناب لین سسٹمس کے ذریعے مختلف آرگنائزیشنس اپنی افیکٹونیس کو امپروو کرتے ہیں. دے کین اچیو ریڈکشن ان دا ٹائم فار مینوفیکچرنگ آف اے پروڈکٹ اور ٹائم ان دی آفرنگ آف اے سروس as well as quality improvement and reduction in the cost side. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز یاد ہو تو یہی تین ایڈوانٹیجز مور اور لیس اس کی کریکٹرسٹکس بھی کہلاتی ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسپیسیفکلی اسپیکنگ ہماری جو لین سسٹمس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ویریس آرگنائزیشنس کے لیے ویریس ایسپیکٹس کے ساتھ آتی ہے. میننگ کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ہوں گی اور کچھ چیزیں اسپیسیفکلی ایک آرگنائزیشن یا ٹائپ آف سروسز یا ٹائپ آف پروڈکٹ جو وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں اس سے کلوزلی لنک ہوں گے. جیسے آپ کے سامنے ہم نے ڈیفینس انڈسٹری یا ہم نے ہیلتھ سسٹمز یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کی بات کی تھی اور ہم نے سسٹمز انجینئرنگ کی بات کی تھی. ہم نے آپ سے یہ ایگزامپلز اسی وجہ سے شیئر کیے تھے سو دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو براڈن آور ہورائزن. ہماری کوشش یہ ہے دیٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دیٹ نیرو اپروچ ٹوورڈس پرابلم. ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے وی شوڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دی براڈر ایسپیکٹ. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لین سسٹمس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. سب سے پہلی کریکٹرسٹکس تو یہی ہے جو آپ کا لین سسٹم ہوگا. اٹ وڈ ٹرائی ٹو پل دی پروڈکٹ اور سروس آؤٹ آف دا سسٹم. میننگ انسٹیڈ آف یور آرگنائزیشن manufacturing a product or offering a service to the customer and pushing it toward the customer, اس کے برعکس جو لین سسٹمز ہوں گے
وہ کسٹمر سائڈ سے اپنے اوریجن یا اسٹارٹ لیتے ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دا کسٹمر وڈ شو انٹرسٹ اور انٹینٹ, اور وہ آپ سے آپ کی پروڈکٹ یا سروس حاصل کر لے گی. نمبر 2 characteristic of lean manufacturing system is that it is of consistent high quality. آپ کو یاد ہوگا in our last lecture we talked about the fact that we should be able to create and sustain the lean manufacturing system. تو وہی آئیڈیا آپ کے پروڈکٹس اور سروسز میں بھی ریپلیکیٹ ہونا چاہیے. تو آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ کنسسٹنٹلی, یا آپ کی جو سروس ہوگی کنسسٹنٹلی ایک کوالٹی اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنی چاہیے. نمبر 3 از دا آئیڈیا ریلیٹنگ ٹو انوینٹری مینجمنٹ, جو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ای او کیو اور ای پی کیو ماڈلس کا ذکر کیا تھا. ود ریسپیکٹ ٹو دا سیم کانسیپٹ, دا تھرڈ کیریکٹرسٹک از دیٹ دی آرگنائزیشن اور دی مینوفیکچرنگ یونٹ should be able to offer its product or purchase a raw material or a component in small lot sizes. جتنے small lot sizes ہوں گے اتنی آپ کی سسٹم کی افیکٹونیس انکریز کرتی ہے. اگر سسٹم کی افیکٹونیس انکریز نہیں کرے گی تو more or less you end up losing the importance of lean systems. Fourth characteristic is the idea of uniform workstation loads, meaning آپ کے اگر پاس 10 ورک اسٹیشنس ہیں تو 10 ورک اسٹیشنس کے اوپر جو کوانٹٹی آف ورک ہے وہ مور اور لیس برابر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ورک اسٹیشن 1 اور 2 تو ہیویلی اوور لوڈیڈ ہوں ورک سے, اور 3 سے لے کے 10 تک 8 جو آپ کے ورک اسٹیشنس ہیں وہ بیکار ہوں یا آئیڈل ریسورسز کے ساتھ وہاں پر کوئی کام نہ ہو رہا ہو. سو لین سسٹم کی کیریکٹرسٹک, اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں اور آپ دیکھیں گے تمام کی تمام ورک اسٹیشنس پراپرلی انگیج ہیں, تو یو کین پٹ اے ٹک مارک آن یور لسٹ کہ جناب یہ کیریکٹرسٹک انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ دس آرگنائزیشن از فالوئنگ لین مینوفیکچرنگ. Another important characteristic of lean manufacturing is the concept of standardized components and sub-assemblies. یہ بات آپ کو پہلے ہی پتہ, ہم نے پروڈکٹ ڈیزائن کی بھی بات کی تھی, اور جب ہم جسٹ ان ٹائم کی فلاسفی کو زیادہ کلوزلی دیکھیں گے تو ہم پروڈکٹ اور پروسیس ڈیزائن دونوں کی بات کریں گے. آپ کے پاس lean manufacturing systems میں another important characteristic is related to closer supplier ties. Why? Because ہم نے ذکر کیا تھا کہ our intent is to make a conscious effort to achieve supply chain management as well. اور supply chain management ہو یا lean manufacturing system ہو یا just in time production system ہو, the intent is the same, to improve the production or the operations system. Another important characteristic of lean manufacturing system is the flexible workforce. اب flexible workforce سے ہم کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ ہم flexible workforce سے یہ مراد لینا چاہ رہے ہیں that the workforce is knowledgeable enough to work at different workstations. It is knowledgeable enough to work at different machines. And more importantly, جو آپ کی flexibility ہے workforce کی وہ اس طرح کی ہے کہ you can achieve your production target. Another important characteristics of lean manufacturing system is the line flows. یعنی اگر آپ اسمبلی لائن کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو محسوس ہو کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ پراپر اسٹیجز سے گزرتا ہوا کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے, اور جتنی افیکٹو طریقے سے اور جتنی زیادہ کم ریزسٹنس کے ساتھ یہ ٹرانسفارمیشن ہوگی وہی آپ کی ویلیو ایڈیشن ہوگی. Another important characteristic of lean manufacturing is the concept of automated production. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب اپنی ڈسکشن کنڈکٹ کی تھی فیسلٹیز لے آؤٹ کے اوپر تو ہم نے بات کی تھی کہ آٹومیشن ڈز پرووائڈ سرٹن ایڈوانٹیجز, بٹ ہم نے ساتھ میں یہ بھی بات کی تھی کہ فلیکسیبل آٹومیشن از دا ڈیزائرڈ ٹائپ آف آٹومیشن جو ہم لوگ کوشش کریں اور اپنی فیسلٹی میں انکارپوریٹ کریں, بیکاز ریجڈ آٹومیشن مور اور لیس ڈز ناٹ الاؤ یو ٹو ہیو اے فلیکسیبل آؤٹ پٹ, اور جہاں پہ آپ کی پروڈکشن کے پلانس ویری کر جائیں یا دیر از این انفورسین ایرر آن دی پروڈکشن لائن یا اسمبلی لائن, تو وہاں پر اگر آپ کی آٹومیشن میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو یو ول اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائز. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پروڈکشن یونٹس آفن انکارپوریٹ سرٹن ٹائپس آف انٹرنل سروسز. جی ہاں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو ویژولاز دا کانسیپٹ آف مینٹیننس. اگر آپ کو مینٹیننس کا کانسیپٹ یاد ہو تو ہم نے مینٹیننس کے کانسیپٹ میں یہی بات کی تھی کہ مینٹیننس کے ذریعے ہم اپنی مشینز کی افیکٹو آؤٹ پٹ کو سسٹین کرتے ہیں. اگر آپ پراپر ٹائم پہ مینٹیننس ایکٹیویٹی کیری آؤٹ نہیں کریں گے, دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یور
machine would experience a breakdown and that breakdown can cost you a lot more, اور اس بریک ڈاؤن ہی کی وجہ سے آپ کی جو مشین کی آؤٹ پٹ ہے وہ بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہے فیوچر میں, اور آپ کی کمپنی کو امیڈیٹلی بہت زیادہ ریونیو لاس کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑے گا. دیر از این انالوجی جس میں اگر آپ کی آرگنائزیشن لین مینوفیکچرنگ کو انکارپوریٹ کر چکی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے شپ سیلنگ تھرو دا سی, اور باٹم آف دا فلور کے اوپر مختلف بڑے بڑے راکس ہیں جس میں اسکریپ کا بھی ذکر آ جاتا ہے, جس میں آپ کے سپلائرس کے ساتھ ریلیشن شپ بھی آ جاتی ہے. انفیکٹ پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. تو آپ کے سامنے یہی چیز ریپرزینٹ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ پراپر اپنے سیلس کو نہیں کھولیں گے ود ریفرنس ٹو دا فیکٹ کہ ہمارے پاس بادبانی کشتی ہے, تو چانسز یہ ہیں کہ آپ جو ایئر کرنٹ ہے اس کی پاور کو استعمال نہیں کر سکیں گے, بیکاز دیر آر سرٹن ہنڈرنسز. اب وہ ہنڈرنسز یا ریزسٹنسز آپ کو بڑے راکس کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. تو ہماری جو آپریٹو یا آپریشن اسٹریٹجی تھی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی, اس نے کوشش کی تھی کہ ہم ان تمام بڑے راکس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں. Similarly, when you're talking about the concept of lean manufacturing, ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ we can incorporate certain ideas in the services side as well. دیکھیے سروسز سائڈ پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سروسز آرگنائزیشن کو اتنا ہی افیکٹو بنائیں جتنا کہ ہماری پروڈکشن سائڈ ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم لوگوں نے اپنے سیمسٹر میں ڈسکشن کا آغاز کیا تھا, we started our discussion with the idea کہ no civilized society would be able to achieve the maximum benefits if it is unable to balance between its production and its service systems. تو اگر آپ نے اچھی اور کوالٹی والی زندگی گزارنی ہے تو سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی پروڈکشن اور اپنی سروسز سائڈ کو بیلنس آؤٹ کرے. تو بیسڈ آن دیٹ لاجک ہماری انٹینٹ یہ ہے کہ لین سسٹم سروسز سائٹس میں کیسے نظر آنی چاہیے. تو کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس آپ کے سامنے پیش کی جا رہی جن کو آپ غور سے ذہن نشین کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین لائف میں جو سروسز سائٹ پہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے وہاں آبزرو کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1, یو شوڈ بی ایبل ٹو آبزرو کنسسٹنس یا کنسسٹنٹلی ہائی کوالٹی سروسز. اگر ہائی کوالٹی سروسز آ رہی ہیں کسی آرگنائزیشن سے, there is an indication کہ جناب یہاں پہ لین سسٹمز جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ایک صاحب بیٹھے ہوئے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس دن آؤٹ پٹ بہت اچھی ہے, اور ایک دن کوئی نئے صاحب آ جاتے ہیں تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اتنی متاثر کن نہیں ہے. نمبر 2, there should be a uniform facility load. وہی بات آپ سے پہلے کی گئی تھی کہ اگر آپ اپنی گاڑی کا تیل بدلوانے کے لیے کہیں سروس اسٹیشن پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آئل چینج کے لیے پتا چلتا ہے ایک دن تو لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور دوسرے دن وہاں پر ایک گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے دن جب آپ آئے تھے تو اس دن بیک لاگ چل رہا تھا کیونکہ 2 دن 3 دن اس سروس اسٹیشن کی جو فیسلٹی تھی آئل چینج کی وہ بند تھی. کوئی صاحب نہیں تھے یا ان کے پاس را مٹیریلز نہیں تھے یا کچھ کیمیکلز نہیں تھے, وٹ ایور مے بی دا ریزن. تو یور سروسز آرگنائزیشن شوڈ be able to provide uniform facility load. اگر ایسی سچویشن نہیں ہے then there is an absence of lean systems over there. Number 3rd point, the organization should use standardized work methods. Standardized work methods would always refer to the fact that the workers have been trained or the workforce has been provided enough training جس کے ذریعے ایک consistent approach آ گئی. ایک بات, the 4th important concept is somewhat related to the first one. جب آپ نے اپنی ورک فورس کو ٹرین کیا, کیونکہ آپ لین سسٹمز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے سپلائرس کو بھی ٹرین کرنا ہوگا. سو اف یو آر ٹریننگ یور سپلائرز یو نیڈ ٹو ہیو کلوزر سپلائر ٹائز. سو یور 4th characteristic of lean systems and services would be closer supplier ties. Number 5th of course is the same جو ہم نے شاید اپنے لین سسٹمز یا پروڈکشن سائٹ کو کور کرتے ہوئے بات کی تھی, دیٹ یو شوڈ ہیو اے فلیکسیبل ورک فورس. وہی کانسیپٹ ہم ادھر بھی لے کے آ رہے ہیں. دین وی شوڈ ہیو دا سیم کانسیپٹ آف آٹومیشن being transferred over here. Then we should have the same concept of maintenance being transferred over here. اسی طرح سے ہمارے پاس جو
پل میتھڈ یا کان بان سسٹم کی جو ہم بات کر رہے تھے, وہی کانسیپٹ ہمارے پاس لین سسٹمس کی سروسز سائڈ پہ بھی نظر آنا ہے. اینڈ دین اگین یو شوڈ ہیو دا سیم کانسیپٹ آف لائن فلوز ان دا سروسز سائڈ ایز ویل. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے اسمبلی لائن کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جی سروسز سائڈ پہ اسمبلی لائن کی جگہ آپ لائن کا صرف ذکر کرتے ہیں, اور ہم نے اس میں آئل چینج کی بھی بات کی تھی, ہم نے ریسٹورینٹ کی بھی بات کی تھی, ہم نے کیفیٹیریا کی بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کی یونیورسٹی کی کیفیٹیریا ہے بڑی سی تو وہاں پہ سیلف سرف بیسس کا اگر کانسیپٹ انکارپوریٹ کر دیا جائے تو آپ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ سے کھانے کا بڑی سی ٹرے لے کے اس میں پلیٹس رکھ کر چھری کانٹے رکھ کر آپ جو سرونگ یا جو ڈش اویلیبل ہے وہ آپ اپنی ٹرے میں رکھتے ہوئے کاؤنٹر تک جاتے ہیں. کاؤنٹر پہ ایک صاحب آپ کی کھانے کی مقدار دیکھ کے یا آپ کی سلیکشن دیکھ کے آپ کو بل کر دیتے ہیں. تو یہی لین سسٹمز کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو چاہے آپ پروڈکشن سسٹم کی بات کریں یا آپ سروسز سسٹمز کی بات کریں آپ کو نظر آنی چاہیے. سو مور اور لیس دس کنسسٹنٹ اپروچ ان پروڈکٹیو سسٹمز, اگین دا ورڈ پروڈکٹیو سسٹمز, وہ آپ کو انشور کر رہی ہے دیٹ یو ہیو لین سسٹمز ان پلیس. اگر اس میں سے کوئی کیریکٹرسٹک کی نفی ہو رہی ہے تو یور جاب ایز این آپریشن مینیجر وڈ بی ٹو انشور کہ جناب جہاں پہ وہ پرابلم آ رہی ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیجیے, روٹ کاز انالیسس کیجیے اور اسے ویڈ آؤٹ کر دیجیے. جب آپ اس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مور اور لیس آپ دوبارہ لین مینوفیکچرنگ کے کانسیپٹ کو اپنی آرگنائزیشن میں زیادہ فورسفلی انٹروڈیوس کرا سکیں گے. ہماری ڈسکشن مزید کنٹینیو کرے گی اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ سرٹن بینیفٹس ناؤ. جب آپ بینیفٹس کی بات کریں گے تو یو وڈ آلویز ٹاک اباؤٹ دی ریڈکشن, دی امپروومنٹ اینڈ دی انکریز. یعنی 3 ڈائمینشنز آپ کو میں سامنے رکھ رہا ہوں. ریڈکشن, بری چیزوں کی جتنی زیادہ ریڈکشن ہو جائے گی دیٹ از اے پلس پوائنٹ. انکریز جتنی زیادہ ہو جائے گی کسی اسپیشل فیچر کی یا کوالٹی کی, دیٹ وڈ بی اے گڈ پوائنٹ. بٹ جب امپروومنٹ کی بات آئے گی تو اٹ وڈ بی a collection of both increase of good thing and decrease of a bad thing. تو اس بیسس کے اوپر کچھ operational benefits ہیں for all those productive organizations جو lean manufacturing کی philosophy کو incorporate کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی جو reduction in space والی concept ہے وہ بہت زیادہ importance رکھتی ہے. اگر میں کہوں کہ جناب آپ کی جو آٹوموبائل مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر امریکہ میں آپ اس کی جگہ دیکھیں تو لوگ اتنی فیسلٹی میں بڑے بڑے جہاز بنا لیتے ہیں. اگر یو ٹیک پرائڈ ان دس کامنٹ دین سیریسلی یو ڈونٹ نو دا کانسیپٹ آف لین مینوفیکچرنگ. اس کے برعکس اگر آپ کو یہ بات سن کر تجسس پیدا ہو اور آپ امپروومنٹ لے کے آئیں اور آپ اپنی اسپیس ریکوائرمنٹس کو ریڈیوس کریں then you would probably be able to achieve the operational benefit of lean manufacturing. دوسری بات, there should be a reduction in inventory management. دیکھیے بات inventory management میں ہم یہ طے کر چکے ہیں جتنی کم inventory ہو اتنی لائف operations manager کی, warehouse manager کی, materials manager کی improve ہوتی ہے, but more importantly آپ کی organization کی effectiveness increase کرتی ہے. Another operational benefit relates to the reduction in the lead times, which is of course related directly to your inventory management. اور جب کبھی lead time reduce ہو جائے گا تو more or less you don't have to worry about your safety stock levels. Then you should also have the concept of increased labor productivity. Labor productivity کا جو concept ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم نے partial measures of productivity in the initial start of our lectures discuss کیا تھا اس سیمسٹر کے آغاز میں, تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جناب عام طور پہ لوگ لیبر پروڈکٹیوٹی کو مس پرسیو کر دیتے ہیں ایفیشنسی سے, اور وہ ایفیشنسی کے چکر میں لوگوں کو یا ورک فورس کو غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. تو اگر آپ لیبر پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر دیں گے تو مور اور لیس یو وڈ بی ایبل ٹو انکریز دی بینیفٹس آف لین سسٹمس. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اکوپمنٹ کی یوٹیلائزیشن بھی انکریز کرنی. اف یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ اگین یو آر برنگنگ ان دی آپریشنل بینیفٹ آف لین سسٹمس. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پروڈکٹیوٹی ہیز اے لاٹ مور ٹو ڈو ود یور لیبر ایز ویل ایز دا مشین. تو ہم پارشل پروڈکٹیوٹی میجرز ہی کے کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھا کے بات کریں کہ آپ کی پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے, آپ کی جو سروسز کی جو آفرنگ ہے, اس کی کوالٹی
امپروو اسی طرح سے ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی لیبر پروڈکٹیوٹی بھی انکریز کر دیں, آپ اپنے اکوپمنٹ کی پرفارمنس بھی انکریز کر دیتے. Another important concept which relates directly to both production and services side is the reduction of paperwork. آج سے کوئی 15-16 سال پہلے بہت بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جناب یہ ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن کے ذریعے وی آر ہیڈنگ ٹورڈس پیپر لیس آفیسز. اس کے برعکس ہوا کیا, ہم آج ای میل بھی کرتے ہیں اور ہم آج پیپر کے ذریعے بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اپنی ورک فورس کو بھی, ایز ویل ایز ٹو آر سپروائزرز اینڈ آر مینیجرس. تو دیٹ شوز کہ ہم جو لین سسٹم کی اصل اسپرٹ ہے اس کو اچیو نہیں کر سکے. Another important concept which is definitely going to be covered when we are going to talk about scheduling in our next lectures relates to the fact کہ جناب اگر آپ اپنی پرائرٹیز کو پراپرلی ڈیفائن کر لیں کہ میری اس جاب کی پرائرٹی اس طرح سے ہے that I would stop all the other jobs and attend this job first, تو اس پرائرٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ میں اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو شیڈیول کر لوں گا یا اسکیڈول کر لوں گا, اور اس کے بعد آئی وڈ اچیو مائی افیکٹونیس یا آئی وڈ اچیو مائی ٹارگیٹس, اور ان ادر ورڈس آئی وڈ اچیو این آپریشنل بینیفٹس آف آر لین سسٹمس. تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے. ایک اور امپورٹنٹ بینیفٹ ہوتا ہے کہ جناب آپ کی جو ورک فورس آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو ڈیسیژن میکنگ کے سسٹم میں انکارپوریٹ نہیں کر سکتے تو آپ ان کی ریسورسفل پارٹیسپیشن کو بلاک کر رہے ہیں. یو آر مور اور لیس میکنگ دیم بی دیر بٹ ڈو ناٹ برنگ اے چینج. اور یہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے لین سسٹمز اکثر جگہ پہ فیل ہوتے ہیں. سو اف یو آر ایبل ٹو انکارپوریٹ دی ورک فورس پارٹیسپیشن تو کیا ہوگا, یو وڈ بی ایبل ٹو enjoy the benefit of lean systems. And similarly, if your systems are able to increase your product or service quality, then again you are making good use of the concept of lean systems. یہی وہ چیزیں جن کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اچیو کرنا ہے, بٹ in reality اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ there are certain pitfalls, there are certain shortcomings جن کو ہم اپنے operations manager ہونے کے باوجود آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے یا کور نہیں کر پاتے, بیکاز ہم لوگوں کے پاس فارمل ٹریننگ نہیں ہوتی. تو امپلیمنٹیشن ایشوز کچھ ایسے ہیں جن کو ہم اپنی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ یا ٹریننگ کے ذریعے کور کر سکتے ہیں, بٹ ہمیں کم از کم پہلی صورت میں وہ امپلیمنٹیشنز آئیڈینٹیفائی کر لینے چاہیے, سو دیٹ جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں تو ہمیں پتا ہو کہ جناب یہ شارٹ کمنگس جو ہیں اس ریزنز کے ساتھ یا اس کاز کی وجہ سے یہ افیکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ویل ٹیک اپ دی آئیڈیا آف دی آرگنائزیشنل لیول. دیکھیے آرگنائزیشنل لیول کے اوپر اگر آپ کوئی چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, یو نیڈ دا کمٹمنٹ آف دی سینئر مینجمنٹ, اور وہ کمٹمنٹ آپ کو شروع میں حاصل کرنا بہت مشکل ہوتی ہے, بیکاز یو آر بینگ پرووائڈیڈ ود این اپرچونٹی ٹو ورک فار اے نیو آرگنائزیشن ایز اے نیو امپلائی. تو اب آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ سب سے پہلے تو ہیومن کاسٹ آف لین سسٹم یا جی آئی ٹی پروڈکشن سسٹمز کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہیومن کاسٹ سے کیا مراد ہے؟ ہیومن کاسٹ سے صرف اتنی سی بات ہم مراد لے رہے ہیں دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی کاسٹ ایسوسیٹڈ ود دی ٹریننگ آف دی انڈیویجول, ایز ویل ایز جب وہ ایک اسکل حاصل کر لیتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی کمپیٹیٹرس آپ مارکیٹ میں اس کو ایک زیادہ بہتر آفر دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. تو موسٹ آف دی آرگنائزیشن انسٹیڈ آف ریوارڈنگ دیئر ورک فورس دے اینڈ اپ پنشنگ دیم. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے اس کو ٹریننگ دینی ہے کسی نئے کانسیپٹ یا نئے فلاسفی پہ, وی شوڈ انشور دیٹ ہی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو ورک فار سم ادر آرگنائزیشن. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اوپر آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہی پراپر آرگنائزیشنل کنسیڈریشن کے ساتھ کوئی حل دے سکتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ از ریلیٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دا سیم, یعنی پارٹ 1 کا پارٹ 2 میں جواب تلاش کرنے کی بات ہو رہی ہے, وچ از دی کوآپریشن اینڈ دا ٹرسٹ. دیکھیے اگر آپ اپنی ورک فورس کے اوپر ٹرسٹ شو کریں گے یا اگر سینئر مینجمنٹ اپنی ورک فورس کے اوپر ٹرسٹ شو کرے گی, دین ایز اے
جسے کہنا چاہیے کانسیکوینس, the workforce would show cooperation. اس کے برعکس اگر میں جا کے ان کو پنشمنٹ کی طرف لے جاؤں, I would lose their trust, I would lose their effective working ability. وہ موٹیویشنل افیکٹ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, جس کے ذریعے وہ ایک اچھا آؤٹ پٹ آپ کی آرگنائزیشن کو پرووائڈ کرتے ہیں. سملرلی the third organizational consideration is the concept of reward systems and labor classifications. Labor classifications are more or less کہ جناب ایک ہی اسکل یا ایک ہی ٹریڈ میں جو ورکر کام کر رہا ہے, with the passage of time you classify them, you let them take certain examinations relating to جسے کہنا چاہیے کہ ان کی اسکل میں یہ امپروومنٹ آ گئی, یا ان کی اسکل اب اس لیول پہ آ گئی ہے, یا ایک خاص ٹریننگ پرووائڈ کرنے کے بعد they are able to handle complex اور complicated jobs یا critical jobs. تو یہ اس طرح سے آپ ان کی لیبر کلاسیفیکیشن لے کے آتے ہیں کہ you reward them in the form of increase in their salary, increase in their benefits, and some other increases like perks ان کے بڑھا دیے, یا آپ نے میڈیکل فیسلٹیز میں امپروومنٹ لے آئے, یا ان کو سافٹ لونز پرووائڈ کر دیے گھر خریدنے کے لیے, گاڑی خریدنے کے لیے. These kind of things do play a very important role. جہاں پہ دیکھا گیا کہ ایک آرگنائزیشن لین مینوفیکچرنگ سسٹم کو ان ٹرو اسپرٹ نہیں انکارپوریٹ کر پائی, تو وہاں پہ پتا چلتا ہے آرگنائزیشن لیول پہ یہ ڈیفیشنسی چلی آ رہی. Then the second level of consideration is the process consideration. Process considerations میں یہ ہیں کہ اگر آپ کو لین سسٹم سے ریلیٹڈ اپنی سسٹم امپروومنٹ نہیں سمجھ آ رہی, there are various number of experts available in the market جو آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتے ہیں ان لین سسٹمس. ایون ان پاکستان we've got splendid consultants جن کو بہت زیادہ اچھی ایکسپرٹیز حاصل ہے, اور وہ آپ کی پروسیس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. The third level is somewhat operational in nature, and more or less we already know کہ جب ہم نے بات شروع کی تھی اپنی انوینٹری مینجمنٹ کی, تو انوینٹری مینجمنٹ does affect our production, our planning and our scheduling activities. تو جب کبھی آپ تھرڈ لیول کی بات کریں گے یا تھرڈ ڈائمینشن کی بات کریں گے with respect to the implementation issues in lean systems, تو آپ انوینٹری اور اسکیجولنگ کے لحاظ سے ماسٹر پروڈکشن اسکیجول کی بھی بات کریں گے, that it should be stable. So master production schedule stability is the first point. Then you should be able to consider the idea of setup costs. میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب جاپان میں کوئی 15 سال کی محنت کے بعد اس قابل ہو گئے تھے کہ ایک مشین کے سیٹ اپ کی جو ارینجمنٹ تھی, جہاں پہلے 3 دن میں وہ کمپلیٹ ہوتی تھی, انہوں نے 1.5 سے 2 منٹ کے اندر اس کی ٹائمنگ ریڈیوس کر دی. سو جب سیٹ اپ ٹائم ہی انہوں نے کم کر دیا تو مور اور لیس لین سسٹمس کی جو اپلیکیشن تھی وہاں بہت زیادہ آسانی سے اور آرام سے اچیو ہو گئی. اور نہ صرف سیٹ اپ ٹائم کی ریڈکشن ہوئی, بٹ ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ دیٹ ہی شوڈ ٹرین ہز ورک فورس, کہ وہ ورکرز جو پہلے جب سیٹ اپ چینج کیا جاتا تھا, کوئی نئی مشین کا ہیڈ لگ رہا ہے یا مشین کو ایک اسپیشل اینگل پہ آپریٹ کرانے کے لیے یا ڈائی کو اسپیشل پروفائل دینے کے لیے اگر کوئی سیٹ اپ چینج کیا جا رہا ہے, تو ایک تو ورک فورس جو آپ کی کام کر رہی ہے اس سے کام سے ہٹا دیا جائے گا, دے وڈ ڈو نتھنگ بٹ سٹ آئیڈل, اور ساتھ میں ایک ایڈیشنل ورک فورس آپ ہائر کرتے تھے جو آگے وہ پروسیس کو ٹیک اپ کرتی تھی. تو خیر دس از دا وے دے ڈو اٹ, اور ہم لوگوں کو بھی یہی پریکٹس نظر آئے گی اگر ہم پاکستان میں مختلف پروڈکشن یونٹس کے اوپر چلے جائیں. دین دی تھرڈ امپورٹنٹ کانسیپٹ آف پرچیزنگ اینڈ لاجسٹکس آلسو کمز ان ٹو پلے. اگر آپ پرچیزنگ اور لاجسٹکس کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری ویری ڈیٹیلڈ سپلائی چین اوور ہے. ڈیٹیلڈ سپلائی چین کے لیے ضروری ہے کہ ہم پل سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. پل سسٹم کیا ہے؟ پل سسٹم کے بارے میں آپ تھوڑی بہت پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں. وی ہیو آلریڈی کورڈ دی کانسیپٹ آف کانبان انڈائریکٹلی. اب ہماری تھوڑی سی کوشش ہے کہ ہم کانبان سسٹم کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھیں. تو آپ کے سامنے اسکرین میں کانبان کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن پریزنٹ کی جا رہی ہے. اٹ سیز دیٹ کانبان is a card or other device that communicates demand for work or materials from the preceding station. اگر اسٹیشن A اور اسٹیشن B آپس میں ورک کے مطابق لنکڈ ہیں تو جو
آپ کی کانبان کی ڈیفینیشن ہے اس کے لحاظ سے اگر اسٹیشن بی کے پاس اسٹیشن اے سے جو ورک آ رہا ہے اس میں ایک کارڈ رکھا گیا ہوگا جس میں ایک پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہوگی کہ جناب یہ مٹیریل ہے, یہ اس کے پارٹس سے ریلیٹ کرتا ہے اور یہ آپ کے پاس پیش کیا جا رہا ہے. ایکچولی کانبان از دا جاپنیز ورڈ جس کا مطلب ہی سگنل کا ہے, اور ایسا سگنل جو ویزیبل ہو. In other words, you can say that Kanban is the name the Japanese use in order to identify a product or a material or a component within the workstation. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سگنل کو ایمپلیفائی کر رہا ہے یا ویزیبل ریکارڈ کو شو کر رہا ہے, جو بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو. اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو پروڈکشن سسٹمز میں ایک کانسیپٹ چلا آتا ہے, ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. پروڈکشن سسٹمز جو پرانے اگر آپ دیکھیں جس میں آپ کو بڑے بڑے گودام میں منشی حضرات اسٹاک کاؤنٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہی چیز جب نکل کے آپ کی فیکٹری سائٹ پہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک رجسٹر یا کھاتا موجود ہوتا ہے اور اس رجسٹر یا اس پیپر کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. کانبان کے ذریعے مور اور لیس یو آر ٹرائنگ ٹو میک یور سسٹم پیپر لیس. جب پیپر لیس سسٹم ہو جائے گا تو مور اور لیس یو گیو دی اتھارٹی ٹو پل اور پروڈیوس دی پروڈکٹ ڈاؤن اسٹریم. یعنی بی سسٹم کے پاس اتنی ایبلٹی ہوگی کہ وہ جو کام اے سے ریسیو کر رہا ہے اسے پل کرے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کانبان سسٹم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ انیشیٹ کر رہے ہیں فلو آف دی پروڈکٹ اور دی ورک فورس, فلو آف دی ورک. جب یہ انیشیشن ہوگی تو یہ کسی ایک اسٹیج یا دو اسٹیج تک نہیں چل رہی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول سسٹم, دا ہول سپلائی چین. تو اگر آپ اینڈ آئٹم کی بات کریں تو مور اور لیس وہ کانبان سسٹم ہی کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر نے آپ سے آٹو موبائل خریدنی ہے, تو جب وہ اپنی آٹو موبائل بک کرائے گا he would pull an automobile out of the system. اب وہ آٹو موبائل سسٹم سے جب باہر نکلے گی تو وہ ویریس اسٹیجز آف پروڈکشن میں کانبان ہی کے کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے آگے پروسیڈ کرے گی. یہاں میں آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس کو میتھمیٹیکلی بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اس کانسیپٹ کو میتھمیٹیکلی ٹیک اپ کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس ایک انفارمیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا لیں. اب وہ کانسیپٹ یہ ہے دیٹ لیٹس سپوز دیٹ وی نیڈ سم نٹس, وی نیڈ سم بولٹس. اب وہ نٹس اینڈ بولٹس کی جو ایپلیکیشن ہے یا جو یوزج ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ فرض کر لیجیے میں ایک چھوٹا سا باکس بنا رہا ہوں اور اس لنچ باکس یا اس باکس میں شامل کرنا چاہتا ہوں 2 نٹس بولٹس, ایک لیفٹ ہینڈ ایک رائٹ ہینڈ کے اوپر. اب اس باکس کی پروڈکشن کے دوران جو بھی اس کے مینوفیکچرنگ سٹیپس ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہوئے جب باری آئے گی ان نٹس اور بولٹس کی استعمال ہونے کی, تو وہ نٹس اور بولٹس ایک سٹوریج کی جگہ سے آپ تک پہنچائے جائیں گے. تو وہ سٹوریج جہاں کی جاتی ہے اٹ از ڈن ان دا فارم آف کنٹینرس. آپ ذہن میں رکھ لیجیے وہ کنٹینرس بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, وہ کنٹینرز بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ایک آئٹم جو استعمال کرنے کے لیے آپ نے اسٹور کیا اس کی اپلیکیشن ایز اے فاسٹ موونگ آئٹم ہے یا سلو موونگ آئٹم. اگر سلو موونگ آئٹم ہے یو ول آف کورس ہیو اسمالر کنٹینرز. اف اٹ از اے فاسٹ موونگ آئٹم یعنی اس کی کھپت بہت زیادہ ہے تو یو وڈ ہیو بگ کنٹینرز, بیکاز اٹ از امپریکٹیکل کہ جناب آپ 10,000 نٹ بولٹ اگر دن میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صرف 2,000 یا 3,000 نٹ بولٹ اپنے کنٹینر میں رکھ کے بیٹھے ہیں. نو, یو شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو دا سیم لیول جو ہم اپنی انوینٹری مینجمنٹ کی ڈسکشن میں بات کور کر چکے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میتھمیٹیکلی کانبان کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے لنچ باکس اگر بنانے ہیں دن میں 100 اور 100 لنچ باکسز کے لیے اگر مجھے 2 نٹ اور بولٹ چاہیے تو مور اور لیس آئی نیڈ 20 نٹس اینڈ بولٹس. اس لحاظ سے آئی شوڈ ہیو اے اسٹوریج پلیس جہاں پہ ایک کنٹینر ہوگا جس میں وہ آئٹم موجود ہوگا.
اب وہ آئٹمس جب پروڈکٹ میں آ کر فٹ ہوں گے تو مور اور لیس وہ ایک ڈیمانڈ بیس چیز ہوگی, یعنی ایک پل کی فورس اسے کھینچ کے اپنے پاس لے کے آ رہی ہوگی. That pulling action refers to Kanban over here. So if you know the total number of containers and you give the alphabet n, کہ جناب n number of ہمارے پاس containers ہیں, D is the planned usage rate یا utilization rate at any work center. آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جناب دن میں ورک اسٹیشن اے کے اوپر یہ 100 لنچ باکسز بنتے ہیں اور اس کے لیے 200 نٹس بولٹ آپ کو چاہیے. تو یو آلریڈی نو دیٹ دس از دا پلان ڈیمانڈ. ٹی از دی ایوریج ویٹنگ ٹائم فار ریپلینشمنٹ آف پارٹس پلس ایوریج پروڈکشن ٹائم فار اے کنٹینر آف پارٹس. تو ٹی کا کانسیپٹ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. سملرلی دیر از اے پالیسی انوالوڈ. جیسا آپ سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ لین سسٹمز میں جو مینجمنٹ کی کمٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سیریسلی آپ کی ایکٹیویٹیز کو انفلوئنس کرتی ہے. سو دا کانبان سسٹم از آلسو انڈر دا انفلوئنس آف یور سینئر مینجمنٹ. سو دا پالیسی ریکوائرمنٹ از کہ اب آپ نے یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں تک اپنے سسٹم کو لین بنانا ہے. ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس الفابیٹ جو ہے وہ آپ کی پالیسی ویریبل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور اس میں اکثر اوقات تھوڑی سی امپروومنٹ لے کے آئی جاتی ہے. اینڈ دیٹ از دیٹ ہماری جو ہسٹوریکل اسٹڈی کی جاتی ہے کسی بھی سسٹم کی افیکٹونیس کے اوپر, اس میں کچھ ان ایفیشنسیز آئیڈینٹیفائی کر لی جاتی ہیں. سو یور ویریبل ایکس از دیٹ پالیسی ویریبل جو آپ کی مینجمنٹ نے ڈسائڈ کیا ہوتا ہے, اینڈ سم ٹائمز اٹ از فردر ڈائلیوٹیڈ بائی ریڈکشن اور سبٹریکشن آف ان ایفیشنسیز آف دا سسٹم. Some of the textbooks use the word alphabet X. Some of the textbooks use the alphabet, the Greek letter alpha over here. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنے فارمولا کو جنرل شیپ دینی ہے, اور جنرل شیپ دینے کے لیے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ more or less complete ہے, except the fact that we should also be knowing the capacity of the standard container, جس کے ذریعے آپ اپنے پروڈکٹس کی جو کمپوننٹس ہیں ان کو ایک جگہ پہ اسٹوریج پرووائڈ کر رہے ہیں. سو اب آپ کے سامنے سارے فیکٹرز موجود ہیں. آپ کو n کا پتہ ہے, آپ کو d کا پتہ ہے, آپ کو t کا پتہ ہے, آپ کو x یا الفا کا پتہ ہے, اینڈ دین یو آلریڈی نو واٹ c از. تو ساری کی ساری جو ویریبلز ہیں جب آپ ان کو انکارپوریٹ کریں گے تو دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دی ٹوٹل نمبر آف کنٹینرس, دا ڈیمانڈ, دی ایوریج ٹائم, دی پالیسی فیکٹر ایکس اور الفا, اور دی کیپیسٹی آف دا کنٹینر. اب یہ ہماری ڈسکشن کے اسکوپ سے بیانڈ ہے کہ وہ ریلیشن شپ کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں, یا ان ادر ورڈز وی ڈو ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا کنسٹرکشن آف دا فارمولا, بٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ویریس ویریبلز انوالوڈ ان اٹ, جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایکٹیویٹی کمپلیٹ کی ہے. سو بیسڈ آن دس, ان فرنٹ آف یو دیر از اے سلائڈ وچ کیریز دا فارمولا وچ از n equals d multiplied by t whole multiplied by 1 plus x divided by c. تو یہ فارمولا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. ہماری ایز آلویز کوشش یہی ہے that we should be able to identify and make good use of the concepts of operations management with respect to the Pakistani environment. اب اس فارمولا کے بعد آپ کے سامنے ایک سنگل کارڈ بیس کانبان سسٹم کی بات کی جا رہی ہے. جب آپ بات اپنے فارمولا کی کریں گے تو یو آلریڈی نو دا فارمولا دیٹ n equals dt multiplied by 1 plus x اور alpha divided by c. اس میں بات جو غور طلب ہے کہ ہم لوگوں کی اٹمپٹ ہے that we should be able to make good use of the concept of single card based کانبان سسٹم. تو اگر ہمیں سنگل کارڈ کا کانسیپٹ پتا ہے تو اسی کارڈ کے سسٹم کو اگر آپ انکریز کر کے نیومرس کارڈز کو شامل کر لیں یا نمبر آف کارڈز انکریز کر دیں تو آپ کے پاس زیادہ جنرک اور اوور آل بگ پکچر آ جائے گی. تو آپ کے اسکرین کے سامنے جو ٹی کی ویلیو پہلے رکھی گئی تھی اس کو اگر ہم مزید ماڈیفائی کرنا چاہیں تو وی کین سے دیٹ ٹی از ایکچولی دا سم آف دا ویٹنگ ٹائم ایز ویل ایز دی پروسیس ٹائم.
جس کو ہم نے ایوریج ٹائم بھی پہلے کہا تھا. اور سی کو آپ بن کیپیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں, اور جو پالیسی فیکٹر الفا ہے اس کا ایک اور نام ایفیشنسی ریٹنگ بھی ہے. بات صرف اتنی سی ہے that if you are working in your practical role as an operations manager, ہو سکتا ہے یہ فیکٹرز آپ کے سامنے کسی دوسرے نام سے موجود ہوں, بیکاز your terminology may not be consistent. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جہاں جہاں سے جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو اگر آپ کو ٹی کے لیے ویٹنگ ٹائم اور پروسیسنگ ٹائم اویلیبل ہے, یو شوڈ نو اٹ کہ آپ نے ان دونوں کو ایڈ کرنا. اسی طرح سے اگر آپ کو بن کیپیسٹی کی بات بھی کرتا ہے تو یو شوڈ نو اٹ دیٹ اٹ ریفلیکٹس دا آئیڈیا آف کیپٹل سی. سملرلی اگر کوئی صاحب آگے کہتے ہیں جناب آپ کی اس پروسیس کی ایفیشنسی ریٹنگ یہ ہے, تو اگین ہی از میکنگ اے ریفرنس ٹو دا لیٹر الفا اور لیٹر ایکس, اور این از دا نمبر آف کارڈز جو آپ کیلکولیٹ کر سکتے, اور ڈی از دا ڈیمانڈ اور دا یوزج جو بھی پارٹس موومنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بٹ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کانبان کارڈ سسٹم کے اوپر ایک ورک اسٹیشن سے دوسرے ورک اسٹیشن تک جب کوئی چیز جاتی ہے اس کے اوپر آتھرائزیشن سگنیچر بہت ضروری ہے. دیکھیے آتھرائزیشن سگنیچر کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے سسٹم میں کنسسٹینسی لے کے آ رہے ہیں, اور اگر ایک سٹیج پہ بھی کنسسٹینسی نہیں آتی, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو اس ورک اسٹیشن کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک پرٹیکولر سگنل کے ذریعے لوگوں کو انفارم کر دیا جاتا ہے. لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف دی آٹو موبائل انڈسٹری اگین. آپ اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے اس ایگزامپل کو سرچ کر کے فائنڈ بھی کر سکتے ہیں. ان سرٹن انڈسٹریل یونٹس ان جاپان, جہاں پر پروڈکشن ہی کوئی 3,000-4,000 گاڑی پر ڈے کی ہوتی ہے, وہاں پر ورک اسٹیشنز کے اوپر آپ کو 3 لائٹس نظر آئیں گی. جی ہاں, بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی چوراہے پہ چلے جائیں تو ریڈ, گرین اور اورنج رنگ کی لائٹ آپ دیکھتے ہیں, اسی طرح سے آپ کو 3 لائٹیں ہر ورک اسٹیشن پہ نظر آئیں گی اسمبلی یونٹ پلانٹ کے اوپر. اور وہاں بھی آئیڈیا یہی ہے دیٹ دی ٹریفک فلو آف دی پروڈکٹ از بینگ کنٹرولڈ اینڈ مینج افیکٹولی with the same concept of lean systems یا just in time production systems. اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ صرف اتنی سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ اگر ایک ورکر پراپر اسٹینڈرڈ پروسیجرز کے ساتھ اسٹینڈرڈ ٹائم کے دوران وہ کام یا جاب کمپلیٹ کر رہا ہے تو اس جاب کو وہ راؤٹ کرتا ہوا فائنل اسٹیج تک لے جائے گا. بٹ اف دیر از اے سچویشن جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مٹیریل کی اویلیبلٹی نہیں ہے, 2 اس ورکر کو کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ جو پارٹ آیا ہے وہ فٹنگ کے قابل نہیں ہے, سی کوئی مشین میں ایسی پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے جو ایفیشنسی ہے پروسیس کی وہ متاثر ہو رہی, تو ہیل رن دی اورنج لائٹ جس کی انڈیکیشن ہوگی کہ جناب یہاں پر سچویشن تھوڑی سی پروسیس کی, جو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جو اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کا کانسیپٹ پڑھا تھا, اگر آپ اس کو چارٹ میں لے کے آئیں گے تو وہ لمٹس کے اس طرف جا رہے ہیں جس میں سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے, یہ پروسیس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے. اور جب بالکل ہی پروسیس آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا, ہیل سگنل دا ریڈ لائٹ, اور وہاں پر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کام بند ہو چکا ہے. اینڈ آل آف ہز ورکرز وہ ٹرائی ٹو ہیلپ ہم آؤٹ, بیکاز ایک اسٹیج پہ اگر کام رکا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ دا ہول اسمبلی لائن. اس پروسیس کو جاپنیز زبان میں اینڈن یا آنڈن کا نام دیا جاتا ہے, اور آنڈن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو آر ویزیبلی سگنلنگ دی پروسیسنگ آف دی پروڈکٹ. تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب ہم ایک چھوٹا سا ایگزامپل ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں. دیٹ ایگزامپل ریلیٹس ٹو دا فیکٹ دیٹ وی ہیو گاٹ کمپنی وچ از کورس پاکستانی بیس ایگزامپل آپ کے سامنے ایز آلویز میں پیش کروں گا. A company in Gujranwala is making rubber tires and tubes. The operations manager has just completed his MBA from Virtual University and has observed that the factory has inefficient machine group. اگر آپ کو گروپ ٹیکنالوجی والی یا سیلولر مینوفیکچرنگ والے کانسیپٹس یاد ہوں تو we are making a reference to that. He records that the daily demand for 22-inch tube, which is going to be used for a bicycle, is 1,000 units. The average waiting time for a container of the same part is 0.5 day. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ میں آپ کو 4 گھنٹے کا بھی ٹائم دے دوں
So it should indicate the same time. The processing time for the tire tube container is 0.25 day, which is equivalent to 2 hours. A container can hold 500 units. Currently there are 20 containers for this item. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گجرانوالہ میں ایسی فیکٹری ہے جہاں پر سائیکل کے ٹائرز اور ٹیوبس بنائے جاتے ہیں. وہ سائیکلز کے جب ٹائر اور ٹیوبس بنائے جاتے ہیں تو آپریشنز مینیجر جو صاحب ہیں ان کو آپ نے ہیلپ کرنا ہے. کس لحاظ سے؟ ہی از انٹرسٹڈ ان کیلکولیٹنگ نمبر 1 the value of policy variable alpha. Number 2, he is interested in calculating the total planned inventory. اس کا مطلب یہ ہے کہ work in a process and finished goods form for the tire tube. ہم ٹائرس کی نہیں بات کر رہے، ہم صرف ٹائر ٹیوب کی بات کر رہے ہیں. Number 3, suppose that the policy variable alpha is 0, then how many containers would be needed? What is the effect of policy variable in this process? دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری اپروچ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے اور ہماری کوشش یہی ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو اپلائی دی کانسیپٹس وچ وی ہیو لرن ٹوڈے ان ویریس ویز. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے میں نے ایک فارمولا رکھا تھا کہ جی n ایکولس ڈیمانڈ ملٹیپلائڈ بائی ٹائم ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سی، اس کو آپ مختلف ٹرمینالوجی میں اگر دیکھنا چاہیں تو یو کین چینج دی نمبر آف کنٹینرس جس کو آپ نے n کا نام دیا تھا ود دی الفابیٹ k کہ جناب ہم تو کانبان سسٹم پڑھ رہے ہیں تو کانبان کے لحاظ سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نمبر آف کانبان کارڈس یو ریکوائرڈ. تو اس بیسس کے اوپر ہم k سے ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. I would accept that. In fact, in your handouts, I have included all the possible notations. تو based on this, اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹائم ہے it is the sum of average waiting time plus the processing time. So your formula would change accordingly. You now want to calculate k equals d multiplied by پتا چلا ویٹنگ ٹائم کو میں شو کرنا چاہ رہا ہوں ود آئیڈیا آف ایوریج ویٹنگ ٹائم. سو آئی وڈ ریپرزینٹ ڈبلو بار وچ ریفلیکٹس دی ایوریج ویٹنگ ٹائم پلس دی پروسیسنگ ٹائمز ایوریج، یعنی ادھر بھی ایوریج کا کانسیپٹ آئے گا تو پی بار. تو آپ کے پاس جو کیپٹل ٹی تھا اٹ ہیز ناؤ بین سبسٹیٹیوٹیڈ بائی 2 ویریبلس، ایوریج ویٹنگ ٹائم ریپرزینٹیڈ بائی ڈبلو بار اینڈ ایوریج پروسیسنگ ٹائم ریپرزینٹیڈ بائی پی بار. اور ہم نے جو پالیسی ویریبل جس کو ہم پہلے ایکس سے ریپرزینٹ کرے تھے اس کو بھی الفا سے ریپرزینٹ کر دیا. سو ناؤ وی ہیو اے فارمولا وچ از آف دا شیپ کے ایکولس ڈیمانڈ ڈی ملٹیپلائڈ بائی ڈبلو بار پلس پی بار بریکٹ کلوز، اور اس کو آپ ایک اور بریکٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں وچ از دی سم آف 1 پلس الفا ڈیوائڈیڈ بائی سی. اب یہاں پہ آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ 1000 یونٹس کی ہے پر ڈے، پلس جو آپ کے پاس ویٹنگ ٹائم ہے وہ ہے ہاف ڈے کا. آپ کے پاس جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ ہے کوارٹر ڈے کا یا 20.25 آف دا ڈے. کے کی ویلیو آپ کو پہلے ہی دے دی گئی ہے کہ 500 یونٹس ہیں، 500 یونٹس کے مطابق آپ نے الفا کو کیلکولیٹ کرنا ہے. آپ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کیجئے، آپ کے پاس الفا کی ایک ویلیو آ جائے گی. اسی طرح سے پارٹ بی میں آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ 20 کنٹینرز ہیں. 20 کنٹینرز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کنٹینر میں آپ 500 کے قریب یونٹ اسٹور کر سکتے ہیں. تو یو سمپلی ملٹیپلائی دی نمبر آف کنٹینرز ود دی اسٹوریج کیپیسٹی آف دا کنٹینر اینڈ یو ول ہیو دی آنسر کہ جی آپ کے پاس کتنے آئٹم اسٹور ہوں گے اتنے نمبر آف کنٹینرز میں. تیسرا پارٹ یہ تھا کہ اگر آپ کو ہم کہہ دیں کہ جناب پالیسی ویریبل کو ہم نے 0 کہہ دیا، میننگ ہماری جو ایفیشنسی ہے وہ 100% ہے اینڈ بیسڈ آن دس ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم کوئی پالیسی ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو جب آپ نے اپنے فارمولا وچ از کے ایکولس ڈیمانڈ ملٹیپلائڈ بائی ڈبلو ایوریج پلس پی ایوریج بریکٹ کلوز ملٹیپلائڈ بائی another bracket which is 1 plus alpha. alpha کو آپ نے 0 پٹ کیا تو more or less you are multiplying the numerator instead of 1 plus alpha کی جگہ صرف 1 سے. اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا نمبر آف یونٹس ان دا کنٹینر سے تو آپ کے پاس ایک کے کی ویلیو آئے گی. وہ جو کے کی ویلیو آئے گی اس کو آپ غور سے دیکھیے. یو نیڈ ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ آپ اسے پراپرلی راؤنڈ آف کر لیں. اگر آپ پراپرلی راؤنڈ آف نہیں کریں گے تو آپ کے پاس
جو جواب آئے گا وہ پاسبل نہیں ہے. 1.25 ہے, you should round it off to 1, or even if you want to round it off to 2, everybody would be more than happy with your answer, so you don't have to worry about it. تو ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ کنکلوڈ اس بیسس پہ ہوگی that we need to identify certain characteristics of the single card band system. Single card Kanban system میں each container must have a card, یعنی Kanban ہونا چاہیے. Assembly always withdraws from the fabrication, pull system بھی جگہ میں ہونا چاہیے. Containers cannot be moved without a Kanban. اگر کسی کنٹینر میں Kanban نہیں ہے تو your job as an operation manager is to say no, میں اس چیز کو accept نہیں کروں گا. Similarly, container should contain the same number of parts. جو Kanban میں لکھا ہوا ہے اتنے ہی پارٹس آپ کے کنٹینر میں ہونے چاہیے, اور سارے کے سارے پارٹس جو ہیں وہ انسپیکشن کے بعد اوکے کنڈیشن میں آگے جانے چاہیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو بھی پروڈکشن ہے اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ آتھرائزیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی تھینک آل آف یو فار یور اٹینٹو پارٹیسپیشن اینڈ سنسیئرلی ہوپ کہ جو ڈسکشن ہم نے لین پروڈکشن سے اسٹارٹ کر کے ہم Kanban کارڈ سسٹم تک لے کے آ چکے ہیں, یو وڈ ہیو انجوائڈ اٹ. یو وڈ فائنڈ judicious applications in your future life as an operations manager. اور ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جسٹ ان ٹائم پروڈکشن سسٹمس کانسیپٹ کو کور کر کے اپنے اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کر لیں. Till the next time, stay happy and focus on your study. خدا حافظ.